الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محافظت کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا کہ آپ کے دو طرح کے طریقے ہیں، بعض وہ جن کا اختیار کرنا ہم پر لازم ہے، واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، گویا کہ اس میں ہمیں بے بس کر دیا گیا ہے، مجبور کر دیا گیا ہے، ہم اس میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، درجات کی بلندی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان زیادہ مقبول ہو سکتا ہے، لیکن اگر ترک کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی وبال نہیں، اور آخرت میں کوئی ملامت بھی نہیں ہے۔ تو جن افعال و اعمال میں یا جن سنن میں آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے اطاعت ضروری ہے، اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو وہ فرض، واجب، سنت موقدہ ہوتے ہیں، اور جن میں اطاعت لازم نہیں کی گئی وہ سنت غیر موقدہ اور مستحبات ہیں۔ عوام الناس کو چاہیے کہ پہلے والے جو امور ہیں ان پہ سختی کے ساتھ عمل کریں، وقت مزید ملتا ہے کیونکہ آج کل تنگی فرصت ہے، قلت وقت بہت زیادہ ہے، تو پھر دوسرے کی طرف آئیں، ورنہ پہلے والوں کو اختیار کر کے رکھیں۔ اب اس میں آپ سے گزارش کر رہے تھے، پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں کچھ کہتا ہوں تو کرید کر، اور پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں بعض چیزوں کے بارے میں، تو کرید کے مجھ سے کویسچنز نہ کرو، کیونکہ اسی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے بار بار کویسچنز کیے، پھر وہ اس میں سختی کے پہلو نکل آئے چیز کے اور ان کو اختیار کرنا پڑا ہے۔ دوسری جو روایت ہماری ایک تھی جو ابھی شروع کی تھی ہم نے، یہ حضرت ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہایت مؤثر وعظ ارشاد فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں، بہت ہی زبردست اثر کرنے والا تھا دل پہ بیان میں۔ سرکار کا تو ہر کلام تھا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بہت ہی مؤثر طریقے سے، ایک جوش کے ساتھ، اور بہت ہی ایسے الفاظ سے کہ سامنے والوں کے دل کی دنیا بدل دیں، ایسا سرکار نے کلام فرمایا۔ تو ہم نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداع کہنے والے کا وعظ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے آخری جو بس بالکل جاتے جاتے کوئی وعظ کرتا ہے، آخری خطبہ جسے وہ کہتے ہیں، اور اس میں پھر وہ اپنی تمام تر مطلب علم کا نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہے کہ اب تو رخصت کا وقت ہے، چلو ایک آخری بیان کر رہا ہوں تو زیادہ اہم طریقے سے کر لوں، ایسا ہمیں تو محسوس ہوا ہے۔ چنانچہ آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے، یعنی کوئی نصیحت کیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی اور سمع و طاعت، یعنی اپنے امیر کی بات سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے۔ یاد رکھو کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، یعنی امت میں بڑا اختلاف ہوگا، پس تم میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، یعنی داڑھوں سے جو دانت مضبوط ہوتے ہیں ادھر کے دانت، ان سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور دین میں نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ہمیں وصیت فرما دیجیے، تو ایسا لگتا ہے جیسے رخصت ہونے والے کا بیان ہے کہ وہ تمام تر توانائیوں کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز سے کرتا ہے، بھی اب آخری بات ہے تو جو باتیں سب ذکر کر لی جائیں۔ تو صحابہ کو ایسا لگا جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانا چاہتے ہیں، اب دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو بھی کوئی وصیت ہی معلوم کریں مزید۔ تو پوچھے رسول اللہ کوئی وصیت فرمائیے، تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، وہ عذابات قبر سے ڈرو، بری موت سے ڈرو، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے ڈرو، جہنم کے عذاب سے ڈرو۔ ان سب سے ڈرنا یہ اللہ سے ہی ڈرنا کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں عذابات رکھے ہیں، تو گویا کہ ان سے اگر ہم ڈریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے خوف محسوس کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر مقرر کر دیا جائے، یعنی جب تک وہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، رسول کی طرف، نافرمانی کا قصد و ارادہ نہیں کرتا، خلاف شرع امور کی دعوت نہیں دیتا، اس کا حکم نہیں دیتا، تو تم پر اطاعت لازم ہوگی۔
ہاں اگر وہ غلط قسم کے امور کی اطاعت کی طرف بلائے تو پھر اس کے اندر یہ تو حدیث واضح طور پہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی مخلوق کی یا انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے، چاہے وہ پھر ماں باپ ہوں، وہ استاد ہو، اگر غلط کام کا حکم دے رہا ہے بالفرض اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا حکم اس کے جانب مخالف ہے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہ حکم یاد رکھیں۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہمیں شخص پسند نہیں ہے ہمارا امیر، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے تو ہم اطاعت نہ کریں، یہ غلط ہے۔ جب کوئی امیر مقرر ہو گیا تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ گویا کہ یہ بھی ایک حکم سرکار نے بیان فرمایا کہ اللہ کی اطاعت ہوگی اور رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور میں نے اس پر ایک دفعہ یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس سے مراد بعض نے تو فقہا بیان فرمائے ہیں، اور اس میں یہ امیر حاکم بھی آپ لے سکتے ہیں، امیر ہے، حاکم ہے، کہ پہلے دور میں جو امیر ہوتے تھے، حاکم ہوتے تھے، وہ ماشاءاللہ صاحب علم ہوتے تھے، انہوں نے باقاعدہ علم دین بڑا اچھے انداز سے سیکھا ہوتا تھا، انہی کو پھر حاکم بننے کا موقع دیا جاتا تھا، تو گویا کہ وہ فقیہ ہی ہوتے تھے، تو ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ لیکن پہلے دیکھیں اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول ہے، دونوں میں لفظ اطیع موجود ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، آنکھیں بند کر کے سمجھ لو، اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنا، رسول کی بھی، لیکن اولی الامر منکم سے پہلے اطاعت کا لفظ نہیں لے کر آئے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے علماء کرام نے کہ گویا کہ اولی الامر منکم کی اطاعت اس وقت ہوگی جب پہلے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ چنانچہ اگر کوئی بالفرض حاکم ہے اور وہ غلط کام کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت ہرگز نہیں کریں گے، یہاں یہی سرکار کے کہنے کا مقصود تھا۔ پھر ارشاد فرمائے یاد رکھو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ تو اب ایسا ہی ہے کہ نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئے نئے عقیدے آ گئے ہیں، نئے نئے لوگوں کے طریقے آ گئے ہیں، اب اس میں ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا پس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ نواجز سائیڈ والی داڑھوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ گرپ ان سے سخت ہوتی ہے، سامنے والے دانتوں سے نہیں ہوتی، اس سے جب ہم کسی چیز کو پکڑ لیتے ہیں تو بڑی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ان کے طریقوں کو تھام لینا۔ تو ضروری ہوا کہ پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنن اور طریقوں کو طریقے معلوم ہوں، تبھی تو ہم انہیں مضبوطی سے تھام سکیں گے۔ اب ہمارے گھروں کے اندر نہ اطاعت رسول کا جذبہ ہے، نہ وہ چیزیں ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں کہ جن سے ہمارے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور خلفائے راشدین کی سنن کو سیکھ سکیں، تو پھر یہ معاشرے کا بگاڑ تو آپ کو نظر آئے گا ہی آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ سرکار نے فرمایا میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو، اور پھر فرمایا کہ دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو بدعت اسے کہتے ہیں، اس برے کام کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ویسے تو بدعت یوں سمجھ لیجئے، میں بارہا اس کی تعریف عرض کرتا ہوں، ہمارے نزدیک صحیح تعریف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے بعد دین میں یا دنیا میں جو بھی نیا طریقہ ایجاد ہوا اسے بدعت کہا جاتا ہے، کیونکہ بدعن معنی ہوتا ہے نیا طریقہ، نئی چیز جس کا پہلے کوئی نمونہ اور مثال موجود نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے اپنے لیے استعمال فرمایا بدیع السماوات والارض۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پہلے سے موجود کسی نمونے کے بغیر اللہ نے پیدا فرمایا، پہلے کوئی مثال نہیں تھی پیدا فرمایا، کیونکہ پہلے مثال موجود ہو پھر کوئی نئی چیز بنائی جائے تو یہ بہت آسان ہے، لیکن ایک دم بالکل ایک نئی چیز ایجاد کر لی جائے بہت مشکل ہے یہ، اور بڑا کمال ہوتا ہے اس میں۔ تو اس لیے اللہ نے لفظ بدیع استعمال فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اور کمال کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں تھی، اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا، یہ بڑا کمال ہے۔ اسی طریقے سے بدعون کا لفظ ہے، اسی سے بدیع بنا تھا کہ ایسا کوئی چیز ایجاد کر لینا جس کی کوئی پہلے مثال موجود نہ ہو۔ تو اگر پہلے سے قرآن یا حدیث میں اس کو کوئی مثال موجود اور ہم طریقہ ایجاد کرتے ہیں تو پھر وہ طریقہ حقیقتاً بدعت میں نہیں آتا، لیکن کوئی نئے چیز ایک دم ایجاد کر لیں تو یہ بدعت ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر یہ دیکھا جائے گا اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ بدعت سیئہ کہلاتی ہے، بدعت حرام بھی اس کو کہتے ہیں یا بدعت قبیحہ بھی کہتے ہیں، اور اگر وہ دین کے موافق ہو اور دین کو تقویت دینے والی ہو تو اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے۔
جیسے آپ دیکھیں آج کل ہمارے مساجد میں پکی مساجد کا بننا پہلے تو نہیں تھا سرکار کے دور میں، اب ایجاد ہوا ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح گنبد اور مینار سرکار کے دور میں نہیں تھے، اب ایجاد ہوئے ہیں۔ قرآن پاک پہ اعراب دیکھ لیجئے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے مدارس ہیں ان کا قیام، ان میں مخصوص سلیبس، مخصوص سال میں تاریخ میں سال شروع ہوتا ہے، مخصوص تاریخ میں ختم ہوتا ہے، مخصوص سلیبس ہوتا ہے، اور مخصوص پھر ان میں تقریبات ہوتی ہیں ہمارے اداروں کے اندر۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدعات ہیں اور بدعت حسنہ ہیں، کیونکہ یہ طریقے پہلے دور کے اندر موجود نہیں تھے۔ خصوصاً سرٹیفکیٹ دیکھ لیں آپ، سند دیکھ لیں، سرکار نے تو کبھی کسی صحابی کو تحریری سند عطا نہیں فرمائی، ان میں مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے۔ آج ہمارے ہاں سب سے پہلے سند پوچھی جاتی ہے، آپ عالم ہیں سند پیش کریں، مفتی ہیں تو سند پیش کریں، ان کو پیش کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہم کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانتے، نہ عالم نہ مفتی۔ تو یہ اب یہ جو اسناد کا اجرا ہے یہ سب بدعات ہیں، لیکن حسنہ ہے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جو سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بدعت جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں۔ اگر آپ نہ مانیں تو پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گی زندگی۔ اب دیکھیں نا یہ حدیثوں کی کتابیں ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، کیا جس طرح ان میں ابواب قائم کر کے ان کے تحت حدیثیں جمع کی گئی ہیں اور راویوں پہ جرح اور بحث کی گئی ہے، کیا اس طرح پہلے دور میں تھا؟ نبی کریم کے دور میں یا خلفائے راشدین کے دور میں بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ تو بعد کی ایجادات ہیں نا، اسی لیے بعض جہلاء اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی یہ تو سرکار کے دور میں حدیثیں جمع نہیں ہوئی، بہت بعد میں جمع ہوئی ہیں، تو وہ گویا کہ ان کو پھر اس طریقے سے کہہ کہ حدیثوں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہے۔ بہت سی چیزیں نئی ایجاد ہوئی ہیں اور ان کی کوئی مثال بھی بعض اوقات پچھلے زمانے میں نہیں ملتی، لیکن علماء اس پر عامل ہیں۔ اور اس میں بہترین حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ جسے مومنین اچھا گمان کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ لیکن مومنین سے مراد صرف جہلاء نہیں ہے کہ عام عوام الناس ہو، بلکہ جس میں علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہوں، متقی پرہیزگار لوگ ہیں اور دیگر عوام ہیں۔ اگر وہ کسی کام کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر وہ مستحب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، بلکہ اس پر لوگوں کا اجتماع یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو گویا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں اس میں وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہوگا، اگر نہیں ہوں گے تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے اور گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی، اور ہم دنیا بھی برباد کر بیٹھیں گے اور آخرت بھی تباہ کریں گے۔ اگلی روایت ایک اور دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان افراد کے جو انکار کر دیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ یعنی جنت میں جانے سے انکاری تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا کہ انکار کر دیا، جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں اس میں انہی سنن کا بارے میں کلام ہو رہا ہے کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، جن کو سنن الہدیٰ سے میں تعبیر کر رہا ہوں، یا جس میں سرکار کی اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے، آپ کی پیروی کرنا، آپ کا حکم ماننا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں بیان ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اطاعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم گویا کہ جنت کو طلب کر رہے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب اس سے وہ ذرا ہمارے بھائی بہن درس حاصل کریں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ جو صرف مستحبات پر عمل پیرا ہونے کو کافی سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو انتہائی بے پرواہی اور غفلت کے ساتھ پس پش پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے یار بس ٹھیک ہے، اتنا کر لیا کافی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، سرکار ہم سے راضی ہو جائیں گے، سرکار شفاعت فرمائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ارے بھائی یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں موجود ہیں جس میں آپ نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا نا کہ جب آپ ایمان سلامت لے جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے ہماری نہ خواہش ہے، نہ ہم مطلب کسی کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا خواہش رکھنا بھی کفر بن جائے گا کہ ہم تو چاہتے ہیں سب اپنا ایمان دنیا سے لے کر جائیں اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں۔
لیکن بھائی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، شیطان کی اطاعت میں دوام اور استمرار اختیار کر کے انسان خود اپنے ایمان کو بعض اوقات ضائع کروا بیٹھتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام ایمان کی حالت میں کرے گا لیکن صبح وہ کافر ہو جائے گا۔ مراد یہی ہے کہ فتن انتہائی زیادہ ہوں گے، گمراہیوں کی طرف لوگ بڑھیں گے، علم دین کم ہوگا، صحبتیں گندی ہوں گی، ایمان خطروں میں پڑ جائیں گے۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تیر اندازی کر رہے ہیں اور جو بھی وہاں پر بیٹھ کر چرب زبانی کر رہا ہے، چاہے اس کو آتا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم تو ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے پاس سے مراد عوام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی کی علمیت کو پرکھ اور جانچ سکیں، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بس ہم جس سے متاثر ہوتے ہیں ہم تو کہتے ہیں اس کے بعد بہت علم ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ آپ میرے بارے میں بھی نہ کہیں، آپ کو کیا پتہ میرا علم کتنا ہے اور کتنا نہیں، اس کی گہرائی کتنی ہے، یہ تو ایک صاحب علم بتا سکتا ہے۔ ہاں ہم حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں، کسی کا علم اچھا لگا، اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے تو ہم نے اس کی طرف اطاعت سے قدم بڑھا دیا۔ لیکن یہ کہنا کہ اب جو کچھ یہ کہہ رہا ہے تو جو صحیح بھی ہیں اس کو بھی غلط قرار دے دیں، یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، یہی تباہی مچی ہوئی ہے کہ انسان غلط چیزوں کو بھی صحیح کہہ کر قبول کر رہا ہے، اور چونکہ علم نہیں ہوتا، اچھی صحبت نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگ خطرے میں ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں، قرآن کے قریب آئیں، حدیثوں کے قریب آئیں، اور علم کو علماء کے ذریعے، صحیح علماء کے ذریعے سیکھ کر اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں، اور عمل کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑیں، اطاعت رسول سے منہ نہ موڑیں، اس سے بیزاریت اختیار نہ کریں، اسے اپنے لیے ایک بوجھ نہ سمجھیں کہ یار کون سرکار کی سنت پہ عمل کرے، کون سرکار کا کہنا مانے، ماننا پڑے گا، ورنہ اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہوا، پھر تو گئے کام سے، نہ شفاعت ہے نہ جنت، اور اگر ایمان سلامت لے گئے اور اللہ ناراض ہوا تو پہلے جہنم ہے اور پھر جنت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔